الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جس نے نہیں نہ پڑھا ایک بار ٹھیک ہے جی. محبت، توجہ، عقیدہ، یقین سب کچھ جمع کر کے نا کوشش کیجئے گا چھت نہ دیکھیے گا، دیواریں نہ دیکھیے گا. چھت سے فرش سے، قالین سے، دری سے، چٹائی سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا. اب زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی توجہ انہی کی جانب کر کے پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی. صرف ایک بار آپ کو خود لطف آئے گا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھا کریں توجہ سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر ہم پڑھتے ہیں صرف زبان ہی پڑھتی ہے، دل میں یہاں پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صرف زبان ہی پڑھتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. حالات دل بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کوشش نہیں نہ کرتے، بے توجہی سے پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ علماء موجود ہیں سبع سنابل. بس جی ماشاءاللہ یہ سارے عملو آ گئے نے مینوں. ٹھیک ہے جی. جننے تسی بیٹھے ہو نا یہ سب عملو آ گئے نے. اے ویکھو ان پیسے نہیں دینا نا، ان جو میں دین لگا نا تسی لو میرے کو. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. چلو یہ آ گئے سب کے. اللہ وہ کئی ایسی ویڈیوز ہیں جن میں وہ نا لوگ پھینک رہے ہیں. تو ایک دو دوست نے وہ کاٹ کے دیکھو جی جتھے ذرا پارٹی ساؤنڈ ہوئے تو مصباحی صاحب نہیں موڑ دے ہے تو جتھے ماڑے ہونے اتنے موڑ چھڑ دیں. اللہ میں ہر جگہ منع کرتا ہوں. دیکھو نا مجھے بولنے سے اتنی کوفت ہوئی ہے تو پھر یہ آپ اگر ویلیں دیں گے تو پھر تو مزہ ہی نہیں آتا. لیکن اب ایک بندہ باز ہی نہیں آ رہا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اب ہمیں بھی لحاظ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے منہ پہ اتنی داڑھی ہے، اب کیا اس کو میں بار بار کہوں. تو بہرحال جی پھر اس لیے اب کوئی بندہ نہ آئے. جو میں دینے آیا ہوں وہ آپ مجھ سے لے لیں کیونکہ دے گا ایک ہی ادھر. اگر آپ بھی دینے لگ گئے میں بھی دینے لگ گیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. ایک ہی دے گا. تو وہ میری ڈیوٹی ہے، میں دینے آیا ہوں. اس لیے اب کوئی بندہ پیسے دینے کے لیے نہ آئے. ٹھیک ہے جی. اور ویسے بھی کوشش کریں یار، سب کچھ بدل گیا، پتہ نہیں ہم نہیں بدل رہے. سٹیج ہم نے پتہ نہیں کیا بنا رکھے ہیں. اگر آپ نے دینا بھی ہے تو آ کے پیار سے دے دیں. اچھا ایک بڑی عجیب بات اور بھی ہے، وہ اکثر وہ پیشتا نا باپ وڈیاں وڈیاں تھدیاں لے کے بیٹھے ہوندے نے تو ہم منع کر دیتے ہیں بھائی نہ دینا. آج تک اس طرح نہیں ہوا
کوئی جان لگا کسی تھدی والے نے تھدی ساڑی جیبے پائی ہوئے کبھی نہیں، کیونکہ جو تماشا ہوگا کیمرے کے سامنے ہوگا اور لوگوں کے سامنے جاندے ہیں تو پھر پایا کسی نے ویکھنی تو نہیں نا مس بھائی صاحب دی جیب تھدی پائی ہے، کہ جو تماشا ہوگا وہ کیمرے کے سامنے ہوگا. کبھی مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جی، کبھی آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو منع کیا وہ جاتے ہوئے کسی نے حضرت جی میری جیب میں ڈال، چلو حضرت تسی سٹن نہیں دیتے آتے لو پڑھ نہیں، وہ جو ہوگا اس کے سامنے ہوگا اور ان کے، کیونکہ نفس کو غذا ملتی ہے نظر، لوگ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں ریکارڈنگ ہوگی، وہی اور بڑے ہی پیسے دے جڑے سے تو کلیاں کنے ویکھنا ہے حضرت جی. نفس کو غذا ملتی ہے، وہ نفس تو چاہتا ہی ہے کہ اظہار ہو، تو بس ہم لگے ہوئے ہیں اسی کام میں. اس لیے بیٹا آپ نکلو، اگر آپ نے دینا ہے. دیکھو نا عجیب میری سمجھ سے نہیں ہے، پہلے کھلارنے ہیں پھر کٹھے کرنے ہیں پہلے کھلارنے ہیں پھر وہ تو پہلے کٹھے دے جڑو عجیب تو پہلے کھلارنے ہیں پھر کٹھے کرنے ہیں، تو پہلے کٹھے پڑھا شروع. لو حضرت جی یہ لو ادب ہو، میں نہیں کہہ رہا نہ دو، کو ثنا خاں ہیں، کو قاری صاحب ہیں، کو عالم دین، آپ کا دل کر رہے ہو طریقہ ہونا چاہیے نا، اب اکٹھے کر کے دے دیں حضرت. پہلے کھلاریں گے پھر کٹھے کریں گے. ایک کھلارن والا لگا ہوتا ہے، ایک سامنے بہ کے کٹھا کرن لگا ہوتا ہے، عجیب تماشا لگا ہے. تو پھر کیا ہے، پھر بس آپ کے سامنے. اور میں پھر یہی کہوں گا حضرت جی، پھر اقبال پھر رو پڑا، اور اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہ بان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا دیا ان محفلوں نے ہمیں؟ محفلیں بڑا کچھ دیتی ہیں لیکن محفلیں بھی تو ہونا، اس کو محفل تو نہیں نہ بولیں گے. اب وہ والا انداز اٹھا کے آپ محفلوں میں لے آئے، ادھر بھی ایسے ایسے ہو رہا ہے، ادھر بھی ایسے ایسے ہو رہا ہے. بھائی یہ تو ادب کی جگہ ہے، ادھر ایسے ہو حضرت، ایسے تو نہ ہو حضرت. بہرحال ہمارا کام بتانا ہے، کہنا ہے، ڈنڈا لے کے تو ہم کر کچھ نہیں سکتے، نہ ہمارا کام ہے. کر لیں گے تو آپ کی بہتری ہے. پھر کیا ہوا، پھر محفلوں میں سے برکتیں اٹھ گئیں. جب ادب ہی نہیں ہے تو پھر برکتیں، محفلیں ہیں حاصل کچھ نہیں، دن بدن بگاڑ ہے. اللہ جس طرح محافل ہیں، کوئی بھائی اس کا کوئی رنگ بھی تو نظر آئے نا، کوئی قوم میں کوئی بہتری نظر آئے. میں یہ سیالکوٹ سے چلا ہوں حضرت جی، سیالکوٹ سے لے کر آپ کے ادھر کاموں کی تک آتے آتے سڑک پہ اس طرح لگا ہے کہ جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں ہم سارے ایک دوسرے کے پکے دشمن ہیں حضرت. کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے لیے رکنے کو تیار نہیں حضرت. میں تھوڑا سا ذرا مجھے آگے جانا پڑا، میں آگے گیا، پھر یو ٹرن لیا واپس. یو ٹرن تے جنون میں پنجابی جگہ کتی نو آکت دی ہے، کوئی آپ کے لیے گاڑی نہیں روکے گا. یہ 17 نومبر کو میں یو کے کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. انسان ہی بس رہے ہیں، یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے، یہی چاند ہے، یہی تارے ہیں. رکتے بھی ہیں حضرت، راستہ بھی دیتے ہیں، اسمائل بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن میرے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں دیتا، کوئی رکتا نہیں، کوئی اسمائل نہیں پاس کرتا، کوئی کسی کا شکریہ نہیں ادا کرتا. حالت تکلیف یہ ہوئی ان کے پاس 4 جمعے نہیں، ان کے پاس 2 عیدیں نہیں، ان کے پاس کل 10واں 40واں ختم نبوت کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، یوم صدیق اکبر، یوم مولا مشکل کشا، یوم عمر فاروق، یوم سیدہ کائنات، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ان کے پاس اکٹھا ہونے کا کوئی وجہ، کوئی بہانہ ہی نہیں ہے حضرت. قرآن نہیں ہے، بخاری نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، ترمذی نہیں ہے، نسائی نہیں ہے، ابو داؤد نہیں ہے، مشکات نہیں ہے، موطا امام مالک نہیں ہے، موطا امام محمد نہیں ہے، مسند امام احمد بن حنبل نہیں ہے، ریاض الصالحین نہیں ہے، کیمیہ سعادت نہیں ہے، احیاء العلوم نہیں ہے، مکاشفہ القلوب نہیں ہے، مکتوبات امام ربانی نہیں ہے. کوئی ان کے پاس پیر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس فقیر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس غوث نہیں ہے، کتب نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، آستانہ نہیں ہے، مجدد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کمال ہے حضرت، ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جاؤ سڑکیں ہونی تجربہ کر لو جا کے، جی تاڑے لی کو گڈی روک گیا میرا نام بدل چھڑی ہوتی. اللہ ہر آنے والے بندے کو پتا ہے کہ یار یہ اس لیے کھڑا ہے کہ میں نے آگے کو جانا.
محفلیں بہت ہیں یار، حاصل کوئی نہیں ہے، حاصل کوئی نہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضرت جی قوم نے نعت خوانی کو خود پہ ایسا غالب کر لیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے دین میں نعت خوانی کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعت خوانی ہے نہیں، لیکن ہے بھائی، لیکن بھائی بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے، تبوک بھی ہے، شعب ابی طالب بھی ہے، شکم مبارک پہ 2 پتھر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس قوم شاید نعت خوانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت بدلو خود کو یار، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال میں اب تو نہیں بدلیں گے تو کام کافی خراب ہو جائے گا۔ ملک دیوالیے کے قریب کھڑا ہے حضرت جی، ملک دیوالیے کے قریب۔ اور حضرت جی آپ جس بندے سے مرضی پوچھ لیں، بڑے سے پوچھ لیں، چھوٹے سے پوچھ لیں، سب کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ حکمران لوٹ کے کھا گئے۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے میں جواب دوں گا آپ کو۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو حکمران لوٹ کے کھا گئے۔ اچھا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ کے قرب و جوار میں کچھ چوری والا معاملہ ہو جائے نا، کہ ڈکیتی والا، تو ظاہر ہم میں ہے، ہم افسوس کرنے جاتے ہیں۔ تو ہم جب جائیں نا افسوس کرنے تو ہم ایک سوال لازم کرتے ہیں، وہ کیا بھائی وہ لوٹنے والے کتنے تھے؟ تو ظاہر تعداد بتائی جائے گی، 1 تھے، 2 تھے، یا 3 تھے، یا 4 تھے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی 2 تھے لوٹنے والے، پھر ہمارا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے بھائی جو تم لوٹے گئے تم کتنے تھے؟ تو اگر کوئی بندہ آگے سے کہہ دے جی ہم تو 20-25 تھے، تو جو بڑا منہ پھٹ ہوگا نا وہ ادھر ہی بول پڑے گا، وہ کیا یار کیا بات کر رہے، تم 25 لوگ اور 2 بندوں نے 25 کو لوٹ لیا؟ پھر وہ جو بولے گا آپ سب کو پتہ ہے، جو ذرا اچھا ہوگا نا وہ منہ پہ نہیں بولے گا لیکن دل میں وہ بھی خیال کرے گا یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، وہ 2 بندوں نے 25 کو لوٹ لیا۔ کتنے جی لوٹنے والے 2، جو لوٹے گئے وہ کتنے؟ 25۔ اب ذرا پاکستانی قوم کی بات سنو، کہتے جی حکمران لوٹ کے کھا گئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کاموں کی والو، سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 371 یا 72 ہیں۔ پنجاب کی بھی ڈالو، سندھ کی بھی ڈالو، ٹھیک ہے جی، صوبائی اسمبلی کی، کے پی کی بھی ڈال لو، بلوچستان کی بھی ڈال لو، جرنیل بھی ڈال لو، بیوروکریٹ بھی ڈال لو، بیچ میں 5000 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ میں کہتا ہوں جی 10 بھی کر لو، اگر آپ 10 پہ اگری نہیں، میں کہتا ہوں جی 15 بھی کر لو۔ 15,000 نے لوٹا، اب جن کو لوٹا گیا وہ کتنے ہیں جی؟ نہیں جی 22 تو آپ کہہ رہے ہیں، 25 کروڑ ہے بجٹ۔ لوٹنے والے کتنے جی؟ 10,000۔ اور جن کو لوٹا گیا وہ کتنے جی؟ کو بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ 10,000 نے 25 کروڑ کو لوٹ لیا، کو بات سمجھ آتی ہے؟ حضرت جی 25 کروڑ بہت زیادہ ہیں، 25 لاکھ بڑے زیادہ ہیں۔ میں کہتا ہوں 25,000 ہوں بندے کے پتر، ہوں نیت والے، ہوں انسان کا تخم، 10,000 تو ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے۔ حضرت میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ بات ختم بھائی، تسی لٹوایا تو انہوں نے لٹیا، تسی ستے ہو جڑے والے لٹن ڈے، تم نے لٹوایا تو انہوں نے لوٹا نا، تم نے لٹوایا تو انہوں نے لوٹا نا، تم اگر نہ لٹواتے تو وہ نہ لوٹتے۔ اس لیے حضرت یہ میں اس دن بھی لاہور تھا، قبلہ سے پھر ملاقات ہوئی، ہم 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کے آپس میں روتے رہے، حضرت جی کیا ہوگا، کیا ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے، اب یہی وقت ہے حضرت جی۔ لیکن کیا ہے، یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ اکٹھا ہو گئے حضرت، 1 گھنٹہ کچھ آپ کا غار ثور پہ مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا، وہ بیان ہو جائے گا، کچھ 2-4 باتیں اس طرح کی ہم بیان کر کے گھنٹہ لگانا کیڑا اوکھا کام ہے، محفل ختم ہو گئی ہے۔
اب میرے خیال سے اب ہم پہ فرض ہو چکا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کریں اور آدھا گھنٹہ بہ کے حضرت انسی اپنی روڑی بھی پھولی ہے. وہ صدیق اکبر تھے. سلیمان مصباحی تو بتا تو نے کیا کیا؟ وہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے سارا مال پیش کر دیا، تو کی کیتا؟ وہ صدیق اکبر تھے جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سور شریف چلے گئے، تو کی کیتا؟ وہ حضرت مولا مشکل کشا تھے جو محبوب کی چارپائی پہ لیٹے. سلیمان مصباحی تو دس تو کی کیتا ہے؟ لیکن اس طرف آنے کو تیار ہی کوئی نہیں. ایک گھنٹہ بس پورا کیتا تو ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت، اقبال نے رو کے 100 سال پہلے کہا تھا. اقبال کہتا ہے ابو بکر کا نام لے کے کھانے والوں یہ تو بتاؤ تمہارا ابو بکر سے کیا تعلق؟ علی کا نام لے کے اپنی اپنی دکانیں چمکانے والوں یہ بتاؤ تمہارا علی سے کیا تعلق؟ اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ناکام لوگ بیٹھے ہیں حضرت ہم سارے، اور ناکام تقدیر کا بہانہ بنا لیا سب نے. حضرت نہیں، مقدر چیز ایسی. اچھا حضرت جی میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے کبھی یہ کہا ہو بریانی کی پلیٹ سامنے رکھ کے نا یہ کہا ہو نہیں تقدیر چوئے گی تے پہ بوٹی منہ ٹر جائے گی. ادو بھی لیا ہونا ہے والا کلیا جڑے اتنے لایا جے سارے ہیں. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے پیزا سامنے رکھ کے یہ کہا ہو نہیں مقدر چوئے گا تے پہ منہ ٹوری جائے گا. تب تو پوچھتے ہیں کیچپ نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہے، اپنی ناکامیوں کو ہم نے تقدیر کا نام دے دیا. اپنی غفلتوں، اپنی سستیوں، اپنی کوتاہیوں کو ہم نے تقدیر کا نام دے دیا. تقدیر تو یہ ہے نا تو کر باقی پھر ذات تے چھڑ دے دی. کیتا ہی کھ نہیں، کیتا ہی کھ نہیں. سارے ساڈے جڑے ہیں ماشاءاللہ جوان بھی بیٹھے نے سنے میرے ہی یہ با فیس بک تے تنقید ہی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں. ہماری یوتھ کو موضوع چاہیے ہوتا وہ فیس بک پہ ان کو مل جاتا ہے ہر ہفتے. کبھی ارشد شریف مل گیا، کبھی جناب جنرل باجوہ مل گیا، کبھی ان کو کوئی مل گیا، لگے رہتے ہیں حضرت. لیکن کام کوئی بھی نہیں. یہ میرے حضرت استاد نا ہم اکٹھے ہوئے پھر پرانی باتیں. یہ 1980 کی بات ہے، بھٹو کا جب دور تھا. 80 آگے پیچھے جو بھی تھا حضرت، لیکن ہے اسی کے آگے پیچھے تھا. اس وقت حضرت جی ہماری زمین پہ جتنے ملک ہیں نا، جاپان ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، آسٹریلیا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، جو بھی ہیں سب سے زیادہ حضرت جی جس کو قدرتی آفات کا سامنا ہے نا اس ملک کا نام جاپان ہے حضرت جی. اور جب سے ایٹم بم بنایا گیا ہے، بنا ہے، یہ واحد ملک ہے حضرت جس پہ ایٹم بم اپلائی بھی کیا گیا ہے حضرت. اس نے ایٹم بم کھایا بھی ہے حضرت. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرایا بھی گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، سوزوکی ان کی، ٹھیک ہے جی، پیناسونک ان کا، سونی، نائکون ان کا. آپ کا حضرت جی یہ جو موبائل میں کیا اس کو کہا نوکیا ان کا حضرت، جاپان کا وہ بھی حضرت. سامسنگ حضرت ان کا. ایٹم بم بھی کھایا، زلزلے بھی سب سے زیادہ اور سونامی بھی سب سے زیادہ. استاد فرماتے ہیں جی بھٹو کا دور تھا، اس نے ایک وفد بھیجا جاپان، جاؤ دیکھ کے آؤ کہ یہ کیا کرتے ہیں جاپانی. بم بھی کھادا، زلزلے بھی، سونامی بھی، پھر بھی ترقی. مانگنے نہیں گئے، بھکاری نہیں ہے، کشکول نہیں ہے، چولی نہیں ہے، پھر بھی ترقی. جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کرتے کیا ہیں. اور میں حضرت جی یہ پیچھے یورپ کا دورہ کر کے آیا ہوں. وہ تو میں استادوں کی بات سنوں جو میں نے خود ایک دوست سے سنی. وہ کہتے جی میں جاپان کام کرتا تھا، پھر وہ بعد میں انگلینڈ آ گئے. وہاں ایک جاپانی لڑکی سے کوئی ان کا معاملہ ہو گیا، دونوں نے آپس میں شادی کا ارادہ کر لیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، شادی ہم کر رہے تھے. بس اس نے بھی جناب وہ عروسی جوڑا پہن رکھا ہے. کہتے میں بھی تیار تھا، گاڑی پہ بیٹھ کے نا ہم شادی کرنے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ رکے، میں نے ایک دکان پہ گیا، کچھ چیزیں لینی تھی، ساتھ میں نے ایک ببل لی، گاڑی میں آ کے بیٹھا. ٹھیک ہے جی،
ببل کھولی, ببل منہ میں ڈالی, اور اس کا جو ریپر ہے نا وہ میں نے باہر سڑک پہ پھینک دیا. وہ کہتے جاپانی گاڑی, وہ اس عورت نے کہا کہ روکو گاڑی. میں نے گاڑی روکی, وہ گاڑی سے اتری, کوئی بات نہیں کی, چلی گئی اتر. میں حیران, ہم تو شادی کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا ہوا, راستے میں چھوڑ کے چلی. مجھے بھی غصہ آ گیا, میں بھی نہیں پیچھے گیا, نہ کال کی اس کو, جاتی ہے تو جہنم میں جائے. تو 3-4 سال بعد ایک جگہ ملاقات ہو گئی آپس میں, موڈ اس کا بھی اچھا تھا, میرا بھی اچھا, اس نے بھی شادی کر لی تھی, میں بھی پاکستان آ کے شادی کر چکا تھا. میں نے صرف اسے اتنا پوچھا, وہ اس دن کیا ہوا, شادی کرنے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا جن آیا تجھ میں, راستے میں چھوڑ کے چلی گئی. ذرا سننا, اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب, بیٹا قومیں ایسے نہیں بنتی. اس کا جواب کیا تھا آگے سے, اس نے کہا میں تمہیں اس لیے چھوڑ کے چلی گئی کہ تم نے ببل کھا کے اس کا ریپر سڑک پہ پھینکا. جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ میرا گھر کیسے صاف رکھے گا. اور میری اپنی سن لو بھائی, پاکستان والوں ساڑھی سن لو, سڑک کی تو بات رہ گئی بعد میں. اگر اس طرح نہ ہو جو سزا دو گے سلیمان مصباحی بھگتنے کو تیار ہے. 75 سالوں کے بعد ہم پاکستانی آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں, سڑک تو رہ گئی دور, کل 10واں 40واں سالانہ ختم پہ جو پھل ملتا ہے ہم اس کے چھلکے بھی مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. نہ ہو میں جرمدار ہوں, نہ ہو میں جرمدار ہوں. صبح آ جاؤ, میں تمہیں لے چلتا ہوں کسی ختم پہ. گلی کی بات تو چھوڑو, اس قوم کو تو آج تک اتنا بھی نہیں آیا کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر. کیلے کے چھلکے مسجد میں, خربوزے کے چھلکے مسجد میں, آلو بخارے کی گٹک مسجد میں, خرمانی کی گٹک مسجد میں. اور وہ صرف اس بات پہ چھوڑ کے چلی گئی کہ تو نے ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا. قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں, قومیں ایسے نہیں بنتی. دکھ ہی دکھ ہے. یہ حضرت مجھے کہہ رہے تھے لنگر کے لیے, اللہ کرے یہ قوم لنگر جو باہر آ جائے گی. سب سے زیادہ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلا برا کام جو امت میں شروع ہوا وہ زیادہ کھانا تھا. اس قوم کو رہ ہی کھانا گیا. ام المومن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. کتنی جی؟ 4 روٹیاں بنائیں. ایک حضرت علی پاک, ایک امام حسن مجتبیٰ, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. کہتی چوتھی میری تھی. اب فرماتی پاس بیٹھ کے تینوں کو ایک ایک روٹی کھلائی, تینوں نے کھا لی. جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال ہے فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. لیکن قوم کے پاس رہ کیا گیا؟ روٹی. میرا روز کا کام ہے, آج اتنے آیا دا وہاں, کل میں شکر گڑھ جانا. روز ایک دکھی دل لے کے اٹھتا ہوں. 3 گھنٹے 4 گھنٹے دی سونی محفل ہونی ہے, بعد میں پھر کیا ہونا ہے, چولاں دا ایک شاپر لین لی سی, ایک دوجے نو تکے مارنے. بات غلط تو نہیں کی میں نے, بات غلط تو نہیں کی میں نے. اسی اج بھی اتھے کھلوتے دے, ایک چولا دا شاپر لین نہیں, اسی تکے مار, لڑائی بھی ہونی. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت. انہوں نے پورے چاند کی تلاشی لے لی, انہوں نے پورا مریخ سے ٹول لیا حضرت. کائنات کے راز جاننے میں وہ لگے ہوئے ہیں, اور ہم فرماتی ہیں اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. سب پتہ تھا آپ کو, پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی, ایک حضرت علی, ایک امام حسن, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تینوں اپنی اپنی کھا چکے, یہ میری روٹی تھی. کھانے بیٹھی دل میں خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. لکھا ہے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. اتھے رہی روٹی گئی ہے,
چرائی روٹی گئی. نکلو یار روٹی سے باہر تھوڑا سا. اور یاد رکھنا حضرت جی بھوک کا بھی اپنا ہی مزہ ہے, کمزور کر دیتی ہے. دیکھو نا کھ نہیں دے حضرت جی. پاکستان دا منیا خطیب ہوئے تھے, اڑی سکیاں باواں, بھوک کمزور کر دیتی ہے لیکن اندر کو اتنا طاقتور کرتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دل چمکا دیتی ہے, روح کو طاقت دیتی ہے. زیادہ کھانے سے جسم تو طاقتور ہو جائے گا, دل بھی مر جائے گا, روح بھی مر جائے گی. یاد رکھنا آج تک کسی بھوکے نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, جب بھی کیتا ہے رجے نہیں کیتا ہے. فرعون رجیا, نمرود رجیا, شداد رجیا, کسی بھوکے نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. جنہوں بھی کیتا ہے رجے نہیں کیتا ہے. بھوک تو توڑتی ہے بندے کو, بھوک تو توڑتی ہے. اس لیے جی تھوڑا سا نکل آؤ, روٹی ہمارے لیے ہے, ہم روٹی کے لیے نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, لیکن ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں. کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں, پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہسپتال بھرے پڑے ہیں, ڈاکٹروں دی چاندی ہوئی پئی ہے. آج جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ مبارک کے مطابق آنے جنات رجی ہسپتال ویلے ہوئے. میں جرم دار ہوں, میں جرم دار ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے ساری زندگی 3 انگلیوں سے کھایا. کھا کے ویکھو, کھادا ہی نہیں جانا تہاڈے کول کھ. 3 انگلیاں دی کنے کے چول لو گے؟ لیکن اسی کھانے ہیں بکاں دے نال, بکاں پر سٹنے اندر. محبوب نے ساری زندگی 3 انگلیوں سے کھایا. کھا ہی نہیں سکتے. تو ایک پلیٹ چول پا لینے تھڑ کو, وہ بھی نہیں مکنے. 3 انگلیوں میں کتنے لوگ ہیں جی؟ تھوڑے چاول جائیں گے, ان کو چباؤ گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سٹی جانے ہیں. دنداں دا کام میدے کولو, میدے دا کام ماندراں کولو. ڈاکٹراں دی چاندی, سارے میدے دے مریض, جگر خراب, گردے خراب. کہ بچہ وہ بھی مشینری ہے, اس کو بھی تو ریسٹ چاہیے نا. کھا رہے ہیں بس جدو تک اہی سون ہی نہ جاندے انہی دیر تک ریسٹ ستے ہی ہے کو جان چھوڑ جائے. باقی جنی دیر جیوندے ہیں نا ہوش وچ سی اسی. اما عائشہ فرماتی سب سے پہلی بدعت جو سمت میں جاری ہوئی وہ یہ تھی, لوگوں نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. اس لیے سونی محفل لیکن کی ہونا اینڈ تے چاولاں دا ایک شاپر لین لئی اسی لڑنا آپس. اچھا پتہ مجھے دکھ کس بات کا ہوتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی اعلان ہونا بھئی آج محفل کے اینڈ پہ جو چاول بانٹے جائیں گے وہ جنت سے آئے ہیں. چلو پھر تو لڑنا سمجھ میں آئے تمہارا. بھئی وہی چاول ہیں جو روز اپنے اپنے گھروں میں کھاتے ہو. نہ مسجد کا تقدس, نہ محفل کا کوئی. اس لیے پتر شاید آپ کو میری یہ باتیں بری لگ رہی ہیں, لیکن اب اگر ہم نہیں نہ کریں گے یہ باتیں تو کام خراب ہو جائے. کم آگے بڑا خراب ہو چکا ہے. خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر دیا. خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر دیا. جو ہمارا کام تھا ہم نے کیے ہی نہیں. میں اس دن لاہور تھا, ایسے ہی ہم بیٹھے تھے جیسے حضرت تشریف فرمائیں, ساتھ میں بیٹھا تھا. بزرگوں کا کام ہوتا ہے نا بڑے طریقے سے, وہ بڑے طریقے سے نا حضرت میری طرف جھکے اور میرے کان میں کہتے ہیں سلیمان. میں جی جناب. فرمان لگے امت تباہ ہو گئی, خطیب علیمہ دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے. امت تباہ ہو گئی, خطیب علیمہ دیاں بکریاں تو اگے گئے ہی نہیں, اوتھے ہی کھلوتے ہیں. یاد ہی نہیں رہا کہ ذوالفقار بھی ہے, یاد ہی نہیں رہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر کمان بھی ہے. کسی کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ یاد ہی نہیں رہا. سکھو دی اور آؤ حضرت. اب ذرا سنو ہمارے بزرگ, روٹی تو چھڈو نا حضرت جی, وہ تو گل رہ گئی پیچھے کتے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جی کئی سال گزر گئے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا. کیا کھانے کو کر رہا تھا؟ جی رسیاں تے ٹنگی ہوندی بٹھانا, مونگپھلی والی دکان تے بھی جاؤ تو وہ انجیر. اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ایویں عام سا میوہ ہے, اس کے نام پہ باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت موجود ہے.
صرف اس پہ اکتفا نہیں، پھر اس کے نام کی قسم بھی کھائی گئی، والتین، پھر اس پہ اکتفا نہیں. جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انجیروں کا تھال پیش کیا گیا نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے انجیروں کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے. ویسے پھل کو تو لازم کھانا چاہیے جی، لیکن حضرت جنید کیا فرماتے ہیں، کئی سال ہو گئے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا، اور جنید اپنے دل سے لڑ رہا تھا، نہیں دینی انجیر. حضور بولے شاہ رو کے کہتے ہیں نا، کہتے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من نہ پڑے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. وہ نفس سے لڑتے تھے، ہم آپس میں لڑتے ہیں. ہمارے نوجوان اچھے خاصے جا رہے ہیں جی، ایک 70 ادھر سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، بس کو تھوڑی سی ہوئی ہے، بچ گئے، آپس میں لگتے لگتے بچ گئے، اللہ نے دونوں کو رکھ لیا، لیکن اٹھ کے پھر بھی لڑ پڑے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا اسمائل دیتے اور چلے جاتے، اللہ نے بچا لیا. اور ہو کیا رہا ہے، اس نے بھی فون نکالا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ٹھہر ذرا کھلو نہیں، وہ پہنچے ہوئے لڑائی ہو گئی ہے، بھائی تو ایڈا پلوان ہے تھے آپ کر جو کر رہی، یہ ایڈا پلوان ہے تھے آپ کر جو کر رہی. اور پتر یہ ہماری مردانگی کا یہ حال ہے. 75 سال ہو گئے میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جموں کشمیر، 75 سال ہو گئے وہ آپ کا اور میرا نام لے لے کے رو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اوتھے کسے کو مردانگی وکھائی نہیں گئی، رہ گئے ایک دوجے لیے ایڈے ہوتے آ چلو تھے کرو منہ سارے. وہ آج بھی فلسطین والے تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، لیکن ان کو کیا پتا یہ اب کسی سے نہیں لڑ سکتے، یہ آپس میں لڑتے ہیں. اللہ اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی رہ گئے ایک دوجے نو مردانگیاں وکھان لئیے، وہ بھی رون ڈے دنے، وہ بھی رون ڈے دنے. 75 سال ہو گئے تھوڑے، چلو جی اتنے تو میں ادھر مان لیا نا جی، کئی ہزار کلومیٹر دور ہے. 75 سال ہو گئے تمہارا نام لے لے کے وہ رو رہے ہیں آج بھی، کشمیر بنے گا پاکستان. اور چھڈو اے ٹک ٹاکاں جو گے جے ہوں، یہ بنا بیٹھے کشمیر نو پاکستان، یہ ہوں ٹک ٹاکاں بنا دے نے، یہ بنا بیٹھے کشمیر آپس میں. اللہ اقبال کیا کہتا ہے، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم. آپس ایسی نرم ہونا سی پتر، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک کی امت ہیں، ہم پاکستان ہیں، 3 رشتے ہیں ہمارے آپس میں، پھر بھی لڑ رہے ہو ایک دوسرے سے. قرآن تو کہتا ہے والقاظمین الغیظ، وہ غصہ پیتے ہیں، والعافین عن الناس، صرف غصہ نہیں پیتے معاف بھی کرتے ہیں. اس لیے میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اسی انہوں پلوان من دے ہی نہیں جڑا کسے نہ لڑے، اسی پلوان من نہیں انہوں جڑا اپنے آپ نہ لڑے. وہ تھے حضرت جو خود سے لڑتے تھے. فرمایا کئی سال گزر گئے، دل انجیر کھانے کو کر رہا ہے، اور جنید اپنے دل سے لڑ رہا ہے، نہیں دینی. شاید آپ میں سے کسی بچے کے دل میں سوال ہے جی کیوں نہیں انجیر کھائی، وجہ کیا؟ وہ اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کو پتہ ہو ایتھے تے حلال نہیں لبدا تے حرام کے تو آ گئی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے والآخرۃ خیر وابقا، جنت سے کھاواں گے جا کے. اس لیے وہ اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کو پتہ ہو کہ تھے حلال نہیں ملتا، انجیر نہیں دین دیا تھا، حرام کا مانے گا یہ میری ادھر. اور ہم نے اپنے نفس کی مان کے نفس کو خود پہ سوار کر لیا. لگاما سی انہوں پانیاں سن، انہیں سانوں پائیاں نے. 6 فٹ کا بندہ ہے، اتنا سا دل ہے اندر، وہ دل ہمیں گھمائے پھرتا ہے حضرت، وہ دل ہمیں گھمائے پھرتا ہے. حکمرانی ہے اتنے بڑے جسم پہ دل کی حضرت. اللہ حکمرانی ہم نے دل پہ کرنی تھی. بہرحال بات بڑھتی جائے گی. پائیا نات خان بھی آیا ہے، وہ فرماتے ہیں روزہ رکھا
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی روزہ رکھا تو وہ نفس نے نہ پھر انجیر کا تقاضا کیا کہ اچھا جنید چل آج نفس سے صلح کر لے اور آج انجیر کھوائی دے. مرید کو پیسے دیے, وہ انجیر لے کے آیا. جب وقت آیا افطار کا قریب تو انجیر سامنے رکھ لی اور انتظار کرنے لگے افطار کا وقت ہو, میں آج انجیر سے روزہ کھول, چلو آج نفس سے صلح کر لیتے. وقت ہوا, اذان شروع ہوئی مغرب کی, بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا اور انجیر تھوک دی نیچے. مرید عرض کرتا ہے حضرت کیوں نہیں کھائی, کیوں تھوک دی؟ فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا اور میں اپنے نفس سے لڑ رہا تھا اور پھر اس نے تقاضا کیا. میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں اور آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے. تجھے پیسے دیے, تو انجیر لے آیا. جب وقت ہوا اذان ہوئی, میں نے روزہ کھولنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی. وہ کیا کہتا ہے, جنید ویکھ لے پھر این سال دی لڑائی میں جیتی گیا ہوں نا. فرمایا اس لیے تھوک دی کہ اس کو جیتنے نہیں دے. یہ ہمارے بڑے تھے اور اسی ایک دوجے نہ لڑن والے, نہ کو نفس نہ لڑیا, نہ کو شیطان نہ لڑیا. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے, کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. یہ تو تھے پیر. اب ذرا مرید کی بھی سن لو. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, بڑی سخت لکھا ہے کتابوں میں, بڑی سخت سرد رات تھی. حضرت سوئے تھے تو حضرت کو نا حضرت پہ غسل واجب ہو گیا, احتلام ہو گیا سوتے میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ والا سسٹم تو نہیں ہے کہ جناب وہ واش روم چ گئے تھے, جا کے کپڑے بدلے تو گرم پانی گیزر لایا نہ لیا کچھ بھی. اب یہ ناپاک ہو گئے, غسل واجب تھا, یہ جنبی تھے, حالت جنابت میں تھے. اب نفس نے نا اندر سے کہا ابو بکر لیٹا رہے, سردی بڑی ہے, جب فجر کا وقت قریب آئے گا تو نہا لینا. اچھا تو چاہتا ہے کہ ابو بکر ساری رات ناپاک گزارے؟ لکھا ہے کپڑوں سمیت دریا میں اتر گئے. کپڑوں سمیت دریا میں اتر گئے. رات بھی ٹھنڈی, پانی بھی ٹھنڈا, کپڑے بھی گیلے, اور بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہیں اون ٹھیک رہے ہیں, اون ٹھیک رہے ہیں. یہ پیر کی سنی, مرید کی سنی, پھر پیر کی سن لو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ, جب یہ سید سے کشتی آ رہے, پھر ایک سلسلہ تو ہے نا جس سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت کو بھی گزارا گیا. آپ کو حکم ہوا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر. لکھا ہے آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں چلہ کشی کی ہے. 14 سال بعد حکم آیا چل جنید بغداد کا رخ کر, مخلوق کو ہماری طرف دعوت دے. 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف واپس آ رہے تھے. اب جیسے میں آ رہا تھا, بچوں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے جی, تو وہ بچے, حضرت بھی آ رہے تھے, لوگوں نے راستے میں دیکھ لیا. حضرت کے بغداد شریف پہنچنے سے پہلے یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت جنید بغداد شریف آتے, سارا بغداد حضرت جنید کا استقبال کرنے کے لیے نا بغداد سے باہر آ گیا. لوگوں کے ہاتھوں میں پھول. جب حضرت جنید نے اتنے لوگ دیکھے, اتنے پھول دیکھے, تو خود کو مخاطب کر کے کہا اوے جنید, وہ اتنے پھول اگر تجھ پہ پھینکے گئے, اتنے ہار اگر تیرے گلے میں ڈالے گئے, تو وہ نفس جس کو 14 سال محنت کر کر کے مارا ہے وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا. کہتے سلیمان مصباحی دا حال ہے, جی کو گلے چار نہ پائے تو غصے نہ اٹھ کے ٹر بھی جاندہ ہے. تو یہ میرا استقبال ہی نہیں کیتا ہے. کیسے لوگ تھے یار. اللہ کو اتنی چھوٹی بات بھی نہیں تھی کہ چند پھولوں اور ہاروں سے حضرت جنید کا نفس موٹا ہو جائے. تقویٰ تھا حضرت ان لوگوں کا. کہا کیسے لوگوں سے جان چھڑواؤں. قرآن پاک ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مسافر تھے, بغداد کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے, آپ کو اجازت تھی ابھی افطار کی. اس آیت پہ عمل کیا حضرت, نکالی اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا اور اس کو چبانا شروع کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے. لوگوں نے کہا ہوئے یہ کیا کر کے آئے حضرت جنید 14 سال, روزہ بھی نہیں رکھا اور ہمارے سامنے کھا رہے ہیں. لوگوں نے پھینکے پھول نیچے اور اٹھائے پتھر
اور حضرت جنید پہ پتھر برسانے شروع کیے. حضرت جنید زمین پہ اس طرح بیٹھ گئے کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیے تاکہ کوئی پتھر سر میں نہ لگے. پتھر برستے رہے. آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم ٹھیک رہے ہیں. کتھوں لے آئیے انج دے لوگ, کتھوں لے آئیے؟ کتاباں چ رہ گئے, کتاباں چ. وہ لکھا جی ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو پتھر کوئی نہیں ملا. اب غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا. اس نے کیسے نکالا؟ اس نے آگے آ کے نا حضرت جنید پہ تھوکا. اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا. حضرت آپ رو پڑے, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, اور حضرت اسی حالت میں اپنے گھر آئے. تو کدی وہ دلی نیواں ہو کے تے ویکھ, تو کدی وہ دلی وٹے کھا کے تے ویکھ. حضرت جنید گھر آئے, حجاب اٹھ گئے حضرت جی, اور آواز کیا آتی ہے, جنید کیوں رو رہے ہیں؟ ارے تجھے نہیں پتا جنید, تیرے آنسوؤں کی ہماری بارگاہ میں کیا قیمت ہے. کتنے قیمتی ہیں تیرے آنسو, بغداد والوں کو نہیں پتا. اگر میں ان کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں جنید کا مقام کیا ہے, بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی جنید تھے, عرض کرتے رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آواز آتی ہے جنید پھر انج کرنے ہیں, آج تو بات تو میرے تے پردے پایا کر, میں تیرے تے پردے پاواں گا. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے, کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. پڑھیے جی اپنے آپ, نہ سارا حکمرانہ تے پاؤ, پڑھیے اپنے آپ. رمضان یکم رمضان سے پہلے کیلے 100 روپے درجن, وہی کیلا پہلے روزے 250 روپے درجن. کی زرداری نے کال کی تھی کہ نواز شریف نے؟ پڑھیے اپنے آپ, سارا ان پہ تو نہ ڈالو یار. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے, کدی اپنے آپ نو پڑھے. یہ میرے دادا پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ ہے. وہ ایویں ہی نہیں کوئی بندہ ہوں کہ وہ نام سے روڈ ہی بن جائے پورے دا, کوئی بندہ ہوں تو روڈ بنتے ہیں. خادم علی روڈ جی سیالکوٹ میں. وہ حضرت کا ایک مرید تھا, گجر برادری سے تھا, اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی, اپنے آپ کو نہ دیکھنے والی, لوگوں کو دیکھنے والی. اب حضرت تھے بڑے رقیق القلب, کل بزرگ ہوتے ہیں نا سخت ہوتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, وہ ذرا نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے نرم تھے. اب سمجھ نہ آئے کہ کیسے اس کی تربیت کروں, بیماری پیڑی لگ گئی ہے, اور جن میں بیماری لگے ہو گیا. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی, گیا کام سے. کیسے ٹریٹمنٹ کریں اس کا؟ وہ وڈی عید آ گئی جی, عید الاضحیٰ. وہ حضرت نے نا ایک مرید بھیج کے اس گجر کو بلوایا, گجر آ گیا. حضرت اس کو فرمانے لگے بھائی گجرا ڈنگر شنگر تو وال رکھے نہیں تو تینوں پچھان بھی ہونی ہے, چنگے ماڑے بیمار صحت مند جانور دی. انہیں کہا جی جناب. فرمایا بھائی عید آ گئی, اسی بھی کوئی جانور لینا ہے, چل ہاں ذرا ساڑھے نہ سانوں کو لیلا ہی لے دے. وہ بڑا خوش ہویا, بھائی پیران دا لیلا لینا ہے. حضرت اس کو لے کے نا جہاں کہیں منڈی لگی تھی چلے گئے. ایک لیلا حضرت نے پسند کیا. فرمایا بھائی گجرا جی میں تہاڈا طریقہ ہے نا چیک کرن دا جانور, اونج چیک کریں ذرا. وہ اگے ودیا, انہیں پہلے کھوریاں دبائیاں, پچھو پٹھ دبا کے ویکھی, تون چیک کیتی, کن چوک کے ویکھے, منہ کھول کے دند ویکھے. ارے صاحب کوئی چنگا نہیں جی, وال ہی وال جی, ٹھیک ہو گیا. دوجا ریجیکٹ, تیجا گجر نے ریجیکٹ, چوتھا ریجیکٹ. جو چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیتا نا تے حضرت بھی بول پے. آپ نے فرمایا گجرا لے لیاں جو نقص کڈی آنڈے ہیں, ذرا سونا لے لے کی کہن ڈے. پتر کہتے ہیں صرف لے لے نہیں, یہاں ہر چیز بولتی ہے لیکن سننے والا بھی تو کو ہونا. اقبال نے کہا نہیں تھا, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست, از کجا می آیا دیں آوازیں دوست. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا. ایک پھول دیو جی گلاب دا. یہ جسٹس صاحب نے کتاب لکھی تھی اپنا گریباں چاک, یہ جو علامہ محمد اقبال کا جو بیٹا تھا جسٹس جاوید اقبال,
اپنا گریباں چاک، یہ لینی نہیں تھی بازاروں کوئی بھی، ایسی نہیں ہے کتاب کہ اس کو پڑھا جائے، میں نے ویسے ہی وہ میرے منہ سے نکل گیا، اب تو میں نام بھی نہیں لیتا. تو وہ اس میں بہت کچھ ایسی باتیں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں جو نہیں لکھنی چاہیے تھی، جڑیاں پردے چ نے، پردے چ ہی رہن دے، تیرے تے تیرے رب دے درمیان نے. بہرحال اس میں انہوں نے لکھا ہے جیسے ہمارا کو باہر ہونا تو ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں بھئی اے بھیجیو. جوید اقبال لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب باہر تھے، میں پچھو خط لکھے علامہ صاحب نے، اے ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجنا جی باہروں. تو جسٹس جوید اقبال لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ریڈیو تو کوئی نہیں بھیجیا، شعر لکھ کے بھیجے. وہ شعر کی سن، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اشعار کافی زیادہ ہیں جو مجھے سب سے سونا. اقبال کیا کہہ رہے ہیں، جوید اقبال کیا کہتے ہیں، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. اقبال کہتے ہیں جوید اقبال پوچھ اس گلاب نو، اوے تو ہری رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے ہیں، تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے ہیں، ٹانی بھی ہری جڑ بھی ہری، تو سرخ کیویں ہو گئے ہیں، تینوں سرخ کنے کیتا ہے، پوچھ اینوں. تے جدوں تو پوچھیں گا نا پھر تینوں دسے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے. دیکھو نا ذرا جی، ذرا دیکھو ہیں اس کو غور سے. ریڈ روز یہ کیڑی کمپنی دا کلر ہوئے گا، برجر دا ہے کہ ماسٹر دا ہے کہ برائٹو دا ہے، کادے نال کیتا گیا ہوئے گا، برش نہ کیتا کہ فورے نال کیتا ہے. اسی لیے کسی صوفی نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے. بولتا ہے، بولتی ہر چیز بولتی ہے. فرمان لگے ہو لے لیاں جو نقص کڈی آنا ہے، گجرا بھی تے سن لے لے کی کہن دے. ورز کردہ حضور لے لے بھی کچھ کہن دے نے، فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہن دے. ورز کردہ حضرت لیلا کی کہن دے ہے. آپ نے فرمایا لیلا منو کہن دے حکیم جی گجر نو پوچھو ہاں، میریاں تے کھریاں بھی دبائیاں سوں، میری تے پچھو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سوں، میری تے تون بھی کیتی سوں، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے سوں، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے سوں. اینو پوچھو کدی اپنے آپ ہی انج ویکھے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نہیں پڑھے. جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. کریے حضرت کریے کچھ، اللہ حالات بڑے خراب. کریے پتر، جن پتر تسی نوجوان کا کے کھلوتے ہو، اللہ دی قسم ہے جدن تسی کرن دا ارادہ کر لیا پھر خیر ہی خیر. ارادہ کوئی اے کچھ نہ قصور ساڈا بھی جڑے اسی بیٹھے ہیں نا، جو ہی تسی وڈے ہوئے نا پہلا کل تہاڈے اندر جڑا کھوپڑی ٹھوکیا نہ سی وہ ہے ٹھوکیا، او کم از کم میٹرک کر لیں تینوں کتے سرکاری ملازم تے بھرتی کرا لئیے، بس ہو گیا کم. دوجا کل کی ٹھوکیا، چنگی نوکری نہ لبی تے رشتہ نہیں چنگا لبنا ہے، ساری زندگی ہے دے چی لنگ. اقبال رو کے کہتا ہے، اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. نوکری اور چوکری ساری عمر ہے لنگ گئی. حضرت جنہوں نوکری مل گئی، بڈھی مل گئی، انہیں سمجھا مقصد پورا ہو گیا، بس چل لائف. حضرت اقبال شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. نوکری تے چھوکری جو باہر ہی نہیں آن دیتا، جب باہر کڈیا ہوندا اوڈی انہاں نے بنانی سی، لیمبورگینی انہاں نے بنانی سی، بی ایم ڈبلیو انہاں نے بنانے سن، جہازاں دے انجن انہاں نے بنانے سن، ایپل انہاں دا ہونا سی، اسی انہاں نوں اودے جو باہر ہی نہیں آن دیتا. خدا دا واسطہ جے پترو جڑیاں غلطیاں سی کیتیاں تسی نہ کریے. اپنے بچیاں دے اندر دو کھیلنا کم از کم ٹھوکیو، انہوں صرف کہیو پترو پڑھنا ہے تسی،
ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ तो दूजा काम भी वेखा जाएगा पढ़ो पता है पाकिस्तानियों को सदा किस चीज की मिल रही है जो कौम नौकर होने के लिए इल्म हासिल करे उस कौम की सदा भी फिर नौकरी है यूनिवर्सिटियां भरी हैं सारे नौकर होने लिए आए ने पढ़न कोई नहीं आया इल्ला माशाअल्लाह कोई सबको डिग्री चाहिए सबका हुसूल तलब मकसद मतलूब नौकरी जो कौम इल्म नौकर होने के लिए हासिल करे उसकी सदा फिर नौकरी है मकसद बनाइए पुत्र मकसद बनाइए पुत्र ये आप देख रहे हैं ना आज बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है पुत्र ऐवी नहीं है मकसद बना लिया एक फिर डट गए बड़ियां बड़ियां गल्लां सुनी ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਵਾਲਦ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਸਿਰ ਪੜਵਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ मैंने बेटा वो भी दौर देखा है मैं बस से तकरीर करन गया खेवड़े में तकरीर सर्दी बड़ी है तकरीर हो गई जोर तो बाद बयान सी लेट होंदियां हजरत जी मगरब आ गई गड्डी कोई ना लगे मैं खेवड़ा गया जेड़ा जेलम रोड है मैं हजरत उत्थे खलोता एक बस आई उसका बड़ा तरला पाया उन्हें कहा जी मैं तेनों जेलम तक लै जाऊँगा जेलम तक तुर गया अगू तुहानूं पता गड्डियां भरियां आंदियां ने रात पै गई थी बस 12 10 11 9 10 का टाइम हो गया ठंड अदर जी जान कड्डे मैं सड़क ते कल्ला खलोता धुंध पई दी एक गड्डी आई उधरों को टाइम सी मेरा मुल्तान टाइम उहदे ते मैं बैठा थक मैं बड़ा गया दस मैं उन्होंने कहा यार मैनू ना वजीराबाद लाई क्योंकि मैं सियालकोट जाना सी मैं चादर लैके सो गया उन्होंने भी याद कोई ना रहा उन्हें हजरत मैनू आके गुजरां वाला अड्डे ते लाया मेरी अख खुली मैं कित्थे आ गया उन्हें कहा जी तो गुजरा मैं अल्लाह दे बंदे मैं तो वजीराबाद उतरना सी हूँ मैं सियालकोट की गड्डी कितों लवां राती 12 1 2 बजे उन्हें कहा जी बस मैनू खैर इधर रिक्शा लिया सियालकोट बाईपास से आ गया 2 बजे दे इधर जी गड्डी कोई नहीं खलो रहा ठंड जान कड्डे एक इधर जी हुंडाई डाला आया जी माल्टे लैके सरगोदियों सियालकोट मैं उन्होंने हथ दिता उन्हें रोके ही कोई नहीं रात का टाइम है पता नहीं कौन खलोता किन्नी हैं जी गड्डियां लंघ गई एक ने अदर जी खलार छड़िया वो अगे पहले 3 बैठे थे सन कहता जी मैं यार सियालकोट जाना है गड्डी आन एडी ठंड बड़ी है तो हूँ ठंड बर्दाश्त भी नहीं होती उन्हें कहा जी मौलवी जी हूँ अगे तो बहा सकते नहीं कोई भी फिर है कि पिछे माल्टे इन्होंने बह के जाना पैना उत्ते छत भी कोई नहीं मैं अदर जी वो बह के गया एवं नहीं पुत्र इत्थे आए बड़ा कोई लेकिन मकसद बना लिया मकसद बनाओ मेरे बच्चों जड़ा पैसा तेरे मुकद्दर च पुत्रो रोक कोई नहीं सकता मकसद बनाओ पुत्र हूँ सारा ताड़े ते जे पुत्र असी तो रोड बैठे सारे ही है जिन्हें बैठे दे ना असी रोड छड़िया हूँ ताड़े ते जे पुत्र उठो हूँ कोई काम करो पाकिस्तान ऐ सुनो फिर काम इंज हुंदा जे ते गल खत्म नाल ही भाई अनाथ खां भी आया है जी हैं वो जो है ना नहीं मैं सही हाँ जी भाई अनाथ खां भी है वो जो है ना नहीं मैं वो नहीं है अल्लाह सलाम जी सारे साढ़े नहीं जी अल्लाह सलामत रखे है वो उस्ताद फरमाते हैं जी पट्टो ने भेजा ठीक है जी कहते ने सारे लिबरल कला मौलवी मैं कहते जिस टाइम असी उत्थे उतरे ना जाके तो जिन्ने असी बंदे सानू रिसीव करने लई उन्ने ही जापानी को बड़े मेहमान नवाज है जापानी बहुत मेहमान नवाज है वो फिर मैं मेहमान तो बोलांगा गल फिर लंबी हो जाएगी फिर इंशाअल्लाह कहते ने मैं पाकिस्तान तो जाते ना पॉकेट साइज डायरी लै गया जिहड़ी गल उन्हां दी चंगी लगदी सी मैं रिपोर्ट देनी सी मैं नोट कर लै बहरहाल मुख्तसर गल मुकाई कहते जी आखिरी दिन मेरा जापानी ने अखीर खिदमत कर छड़ी मैं दिल च ख्याल किया भी इन्हें बड़ी खिदमत की है कोई मैनू ही करना चाहिए समझ ना आए की करा कहते ने मैं
بازار گیا, اتوں مجھے ایک کیمرہ پسند آ گیا, میں کیمرہ لیا, آ کے جس ٹائم نکلن لگا نا تو جاپانی دے بچے نو پیار کر کے نا میں بڑے طریقے نال کیمرہ پڑا چھڑیا. وہ جاپانی بڑا تپیا, انہیں کہا جی تسی میری مہمان نوازی دا بدلہ دے رہے ہو؟ کہتے ہیں میں کہا نہیں, مہمان نوازی دا بدلہ نہیں. ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے مبارک دا مفہوم ہے تحفہ دو محبت ودے گی. میں تے چلا پھر پتہ نہیں ملاقات ہوئے نہ ہوئے, جدو بھی تو کیمرہ یوز کریں گا میں تینوں یاد آواں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. ٹر پے اسی تھوڑا جہا اگے جا کے نا مجھے جاپانی کہندا ہے حضرت جو غصہ نہ کرو تے کیمرے دی پھر رسید دے دیو مینوں. کہندے رسید میں دے چھڑی, لیکن دل چ خیال آیا بھی انہیں رسید دا کی کرنا ہے. میں بھی پوچھ لیا میں بھائی رسید دا کی کرنا ہے؟ استاد فرماندے نے جاپانی اگو کہندا ہے حضرت جاپان دا قانون ہے کہ جدو بھی جاپان کو پرونا آئے نا تے پرونا ہون دی وجہ نال انہوں عزت دیندے ہوئے جیڑی بھی وہ جاپان دی کوئی شے خریدے گا نا جاپان انہوں خریدی ہوئی چیز تے 40% ڈسکاؤنٹ دے گا. 100 روپے دی شے وے 60 روپے دی ملے گی. 40% پرونا ہے بھائی ساڈا مہمان ہے ساڈا. اے ویکھو رسید تے لکھے ہے تانوں بھی ملیا ہے. کہندے نے میں انہوں پوچھا تو کی کرنا ہے؟ کہندے نے جاپانی مینوں اگوں کہندا حضرت میں دکان تے واپس جاواں گا تینوں جا کے دساں گا بھئی ہوں کیمرہ پاکستان نہیں گیا, کیمرہ جاپان چ ہی رہ گیا, ہوں ڈسکاؤنٹ نہیں بنتا, ڈسکاؤنٹ ختم کر باقی جڑے پیسے نے 10 میں تینوں دواں. استاد فرماندے نے میں سمجھ گیا کہ جدو ایک عام جاپانی بھی اپنے جاپان نال ایڈا مخلص ہے تو جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کی کرے گا. آخری گل کر کے میں علماء کو سوال نہیں, تاڑے کلو تے پتر اپنے کلو ہے مسجد چ بیٹھے دیاں, نہ سلیمان مصباحی جھوٹ بولے نہ تسی بولیو, سچ سچ دسنا جی پتر اسی بھی اپنے پاکستان نال ایڈے مخلص ہیں. بولو تے صحیح نہیں, جتھے جتھے جدہ دا لگتا ہے اور پانے کے دیاں تیاں وہ 5000 10,000 جن ہزار بھی ہیں اسی پتر 5 کروڑ نہیں ٹھیک ہے, آؤ اسی ٹھیک ہوئیے. اللہ دی قسم جے جدن اسی 5 کروڑ ٹھیک ہو گئے اے کچھ 100 کچھ ہزار کچھ بھی نہیں کر سکن گے. اے صرف تا خراب نے اسی خراب ہیں, صرف ایسے ہی خراب نے اسی ٹھیک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کوئی دربار دربور نہیں سی ہوتے, جو تھا مسجد نبوی میں تھا. حضرت کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار جو تھا مسجد نبوی شریف ہی تھا. حضرت آپ بیٹھے ہیں, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس بندے کو پتا تھا شان عمر کیا ہے, شیطان رستہ بدلتا ہے, مراد رسول ہیں, نیکیاں تاروں جتنی ہیں, پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا. عرض کرتا امیر المومنین یہ جو سوٹ آپ نے پہن رکھا ہے یہ وہی سوٹ ہے جو آپ کو بھی ملا مجھے بھی ملا, جتنا مجھے ملا اتنا آپ کو بھی ملا. میرا قد آپ سے چھوٹا ہے, میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا, حضرت کا قد اونچا ہے, آپ کا کیسے بن گیا؟ اتے بھی ٹھیک تھلے بھی ٹھیک ہے. کسی کی جرت کسی نے پوچھن دی کہ حضرت صاحب ایم این اے صاحب دی تے اینی تنہا ہے اے کتھوں؟ اب جواب سنو اور بات ختم جی. آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹا اٹھ کے کہتا ہے بھئی تو سچ آکھیا ہے, جنہ تینوں انہیں امیر المومنین تیرا اوکھا بنیا انہیں دا بن ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی بنیا کیویں؟ آپ نے فرمایا بھئی میں بھی اپنا سوٹ امیر المومنین دی بارگاہ پیش کیتا, آپ دا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنیا ہے. آؤ یار یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, آؤ ٹھیک ہو جائیے. سلیمان مصباحی ٹھیک ہو جا, سلیمان مصباحی ٹھیک ہو جا, سلیمان مصباحی ٹھیک ہو جا. وما علینا الا البلاغ المبین.